ایک تو یہ اسقف اعظم نے کہا، ان کی کتابوں میں پہلے یہ موجود تھا کہ ایسا ہوگا، وہ چہرے یہ ہوں گے، اس نے ان باتوں کو دہرایا۔ ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، کہ یہ ساری باتیں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کے قریب ترین اہل بیت کا، آپ کے قریب ترین مقرب صحابہ کا ذکر، مقربین کا، صحابہ مقربین کا ذکر، اہل بیت مطہرین کا ذکر وہ کتاب میں موجود تھا۔ اصل میں یہ بات پیش نظر تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ قرآن کریم نے بیان تو یہ کیا، وہ آئے تھے مباہلے کے لیے، بحث کے لیے آئے تھے، لیکن اس طرف سے جو مظہر ہے دین کو پیش کرنے کا، ظاہری باتیں ختم ہو گئیں۔ تو ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا جناب علی، جناب فاطمہ، جناب حسن و حسین علیہم السلام کو کہ جب میں دعا پڑھوں تو تم لوگ آمین کہنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے وہ الفاظ ادا کرنے تھے، یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے آمین کہنا تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہاں حاضر ہونے سے پہلے انہوں نے ایک نمائندہ بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے تشریف لا رہے ہیں، اور وہ پھر بتایا گیا کہ حضور عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں جناب امام حسین ہیں، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ان کے پیچھے ہیں حیا کے انداز میں، اور سب سے آخر میں شیر خدا ہیں حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اب وہ منتظر تھے کہ بات شروع ہو اور ان کے لب ہلیں تو اس کے بعد یہ قصہ تمام ہو جائے، اور وہ فینومینا جو کتاب میں مقدس میں ان کے لکھا وہ ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس نے فوری طور پہ تمام چیزوں کا جائزہ لیا اور کہا، جو انہوں نے بیان کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر یہ زبان کھولیں، یہ وہ شخصیات ہیں، ان کے وہ چہرے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا پر یہ آمین کہہ دیں تو ان کے آمین پہ تو کہنے سے اللہ پہاڑوں کو بھی ہٹا دے۔ اب یہ مرحلہ تھا، تو اس کے بعد وہ مباہلے سے باز آئے، فرار ہو گئے، وہ فرار ہو گئے، یہ مان لیا۔ لیکن غازی صاحب وہ تو یہ جو آپ شرائط کی بات کریں تو ہزار دفعہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کی ہیں، کتنے لوگ شکست کھا کے جزیہ دینے پہ آمادہ ہوئے، کتنے لوگ ذمہ بنے۔ یہ تو ایک بین الاقوامی تربیت کا سلسلہ تھا۔ اصل میں جو بات بتانا مقصود ہے کہ مارکہ توحید و تثلیث میں جو کارگر قوت استدلال ہے وہ روحانیت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان، اس بات کو سمجھیں، اور ہر مرحلے میں سمجھنا ضروری ہے کہ مارکہ دین حق اور مارکہ باطل جہاں بھی برپا ہوگا، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ تثلیث ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ الحاد ہو، بے دینی کی کوئی بھی شکل کسی بھی زمانے میں کسی بھی جگہ پر آئے اور اس کا مقابلہ حق سے ہو، تو اہل حق وہ ہیں کہ جو باطن کی قوت سے لیس ہوا کرتے ہیں۔ اور مثال وہی ہے کہ حضور غریب نواز تشریف لائے ہندوستان میں، حالانکہ اسلامی معاشرے کی ابتدا تو ہو چکی تھی، غزنوی آ چکے تھے، داتا صاحب تشریف لا چکے تھے، بہت سے پہلے بزرگ آ چکے تھے، لیکن غریب نواز نے جو مارکۃ الآراء تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا وہ ایک روحانی قوت تھی، وہ اپنے موقع پہ کبھی بات ہوگی۔ دوسرے، تجدید و احیاء دین، احیاء دین کے سلسلے میں حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری علوم سے تبلیغ کی، استدلال ظاہری بھی تھا، لیکن باطن کی قوت ہی غالب تھی جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں فساق، بدعقیدہ اور گمراہ فرقوں کو شکست دی اور براہ راست کفر سے روحانی قوت ہی سے ٹکر دی۔